آج کا جو ٹاپک ہے، چونکہ اس ماہ بابرکت میں ذکر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ عالمہ فاضلہ قاریہ لجپال محبوب خدا کی دختر زوج علی المرتضیٰ اماں حسنین کریمین پاک بی بی کا آمد کے ایام میں جشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بھی دن ہیں، ان کے بھی تذکرے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنا ہو سکے دونوں ہستیوں کا ذکر اگر ہو جائے، کیونکہ صحابہ کی اہل بیت سے جو محبت ہے اگر وہ لفظوں میں بیان کی جائے تو بہت ہی مشکل ہے۔ وہ لوگ اور ہیں جو صحابہ اور آل محمد کو آپس میں دور کرتے ہیں، جبکہ اگر قرآن سے شغف ہو، قرآن پڑھا جائے تو صحابہ کی آل محمد سے محبت ہی نظر آتی ہے۔ اس گھر کو جو دور کرتے ہیں وہ خود ان کے آستانے سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن اور سنت میں، اور اگر ہم دیکھیں دین متین کو، تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی صحابہ سے شفقت و محبت، یہ بہت ہی بین بین ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے سیدہ طیبہ کے حوالے سے اگر میں تذکرہ شروع کروں تو یہ جملے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنے فضل اور کرم سے نعمت بھی عطا فرمائی، رحمت بھی عطا فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے لیے نعمت ہے، اور بیٹی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بطول وہ ہستی ہے، سیدہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے حبیب کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم وہ ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ میں جملہ اگر کہوں تو کمال ہوگا اس شاقان زہرا کے لیے کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے محافظ ایمان ہوتی ہے، جیسے فرمان ہے النکاح نصف الایمان، کہ نکاح بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ تو اگر بیوی محافظ ایمان ہے تو جو کل ایمان علی کی محافظ ایمان ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جو کل ایمان علی کی محافظ ایمان بن کے آئے وہ کوئی اور نہیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اولاد دیکھی جائے تو اولاد والدین کے جو ان کا تعلق ہے حدیث نبوی کی روشنی میں، میرے نبی کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہاتکم، فرمایا ماں باپ جو ہیں ان کا یہ مقام اور درجہ ہے کہ باپ کو دیکھیں تو حج کا ثواب ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت فرما دی ہے۔ اب مجھے دیکھیے گا تو بات کو سمجھیے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہر ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹے کے لیے۔ اور جو سیدہ ہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے۔ تو جو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جن کے قدموں میں جنت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔
میں یہ جملہ دوبارہ صحیح کر کے مزید آسان کر کے لیے پڑھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جنت کے جو وارث ہیں ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ کہہ لیں آپ، وہ کوئی اور نہیں، اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں، طیبہ طاہرہ کہتے ہیں، اور میں یہ کہوں مصطفیٰ کی آنکھوں کا چین زہرا، مصطفیٰ کی آنکھوں کا چین زہرا، اور مولا علی کے گھر کا شنگار زہرا ہیں، حسن حسین کی اماں زہرا۔ اور یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کروں، پوری کائنات میں دو عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں، پوری کائنات میں دو عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں۔ اب واٹ از دا میننگ آف بطول؟ یہ بطول کیا ہے؟ بطول کے لیے آپ نے جتنے بھی ہمارے اہل لغت ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں، اگر اہل حدیث ایک عالم ہیں، امام ہیں اہل حدیثوں کے، لغت الحدیث کتاب میں لکھتے ہیں بطول کا معنی وہ بی بی جو کبھی پلید نہ ہو اور ہر وقت پاک رہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا قرآن سے شغف ہے، میرا دل ہے قرآن حکیم سے اگر بطول پڑھ لیں، سورہ مریم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے، اور یہاں پہ ایک بطول کا تذکرہ ملتا ہے، اسی بطول سے ہم بطول کبریٰ کو پڑھیں گے۔ مولا حکم کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم سے پہلے میرے ذہن میں سورہ آل عمران آ رہی ہے، اور یہ آل عمران کی نسبت بھی مریم کے بابا سے ہے، اسی لیے اسے آل عمران کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرمایا جب بات کی ملائکہ نے جناب مریم سے۔ یہ مریم کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، مریم ہیں، جناب زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے بات کی جناب مریم سے۔ مریم وہ ہے جس سے فرشتے باتیں کر لیتے ہیں، جس سے بات کر لیں فرشتے، وہ بطول ہے، اور مریم بطول ہے، وہ بطول ہے اور مریم بطول ہے۔ اب جہاں تک تذکرہ ہے سیدہ زہرا کا، فرمایا وہاں پہ فرشتے باتیں نہیں کرتے۔ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں سنو، بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں۔ آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور جن کے در کے دربان ملائکہ ہیں وہ زہرا بطول ہے۔ میں یہ کہوں تو کمال ہے کہ جن کے در کی نوکری کرتے ہیں فرشتے، وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، حضرت مولا علی کو بلانے کے لیے جناب ابی ذر کو آواز دی، رسول اللہ نے فرمایا ابی ذر ذرا جاؤ میری بیٹی کے گھر مولا علی کو بلا لے کے آؤ۔ جب مولا علی کو بلانے ابی ذر گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، علی کا دروازہ کھلا تھا، سیدہ دا بوا کھلے آئے۔ اور دوستو یہ وہ دروازہ ہے جو ہم گناہگاروں کے لیے کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے۔ کوئی مسکین آئے، کوئی یتیم آئے، کوئی اسیر آئے، علی کا در کھلا نظر آتا ہے۔ حضرت ابی ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا بندہ پاس کوئی نہیں، کوئی دانے اٹھا رہا ہے اور چکی میں چلا رہا ہے، اور چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابی ذر صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جھولے میں کوئی شہزادہ لیٹا ہے، کوئی اس کی ڈوری ہلاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ حضرت ابی ذر فرماتے ہیں میں نے آنکھ جاگتے ہوئے دیکھ کے پریشانی کے عالم میں علی کو آواز دی، علی نظر نہ آئے، میں جلدی سے واپس آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
یا رسول اللہ علی تو نظر نہیں آئے، لیکن عجب ماجرا دیکھا علی کے گھر میں۔ فرمایا کیا نظر آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی دانے اٹھا رہا ہے، اٹھانے والا نظر نہیں آتا، کوئی چکی چلا رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، یا رسول اللہ کوئی ڈوری کو ہلا رہا ہے، لیکن جس شہزادے کو ہلا رہا ہے ہلانے والا نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے ابی ذر، میری بیٹی ساری رات آرام نہیں کرتی، اللہ کو یاد کرتی ہے، لمبی راتیں ہوتی ہیں زہرا رب کو یاد کرتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی زہرا ساری رات آرام نہیں کرتی بلکہ رب جی کو مناتی رہتی ہے، تو ملائکہ میری بیٹی کے گھر آ کے نوکری کر رہے ہیں۔ وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، وہ جھولا جھلانے والا جبریل ہے اور جھولے میں حسین ہے۔ جی بسم اللہ سائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی، مزاج ٹھیک ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بطول ہیں جن کے یہ ایام چل رہے ہیں، جن کے یہ دن ہیں، جن کے جشن لوگ منا رہے ہیں۔ ہر بندے کو توفیق نہیں ہے، میری بات سمجھیں، ہماری خوشی بھی آل محمد کے لیے ہے، ہماری غمی بھی آل محمد کے لیے ہے۔ اصحاب رسول کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، اصحاب خوش ہوتے جب مصطفیٰ خوش ہوتے، صحاب حضور کو دیکھ کے آنکھوں میں نمی آ جاتی اگر مصطفیٰ کی آنکھوں میں نمی آتی۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور یاد کرو تو ایک ایک عمل پہ سیرت عمر میں سے ہمیں سیرت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اگر آپ بات کریں گے آل محمد کی، ضروری ہے کہ ہم بات صحابہ کی کریں، کیونکہ صحابہ سے ہمیں پتہ چلے گا ادب کیسے کرنا ہے آل رسول کا۔ ہمیں کون بتائے گا ادب زہرا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس آستانے سے ہمیں خوشبو آنی چاہیے، صحابہ کی خوشبو آئے، اس آستانے سے سیدہ پاک کی خوشبو آئے۔ جہاں پہ صحابہ کے بارے میں بو آتی ہے وہاں پہ آل رسول ہرگز نہیں آتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ساتھ آپ کا غلام چل رہا تھا، اچانک ایک مقام آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر جھک گئے، جھک کے گزرے۔ جب جھک کے گزرے نا تو وہ ساتھ والے نے دیکھا کیا ہے جس سے جھکے ہیں، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی، یہ کیوں یہاں جھک کے پھر یعنی سر مبارک اونچا کیا، وجہ کیا ہے؟ تو بڑا پریشان ہوا ساتھ والا۔ آخر اس نے عرض کی حضور عمر فاروق سے، اے خلیفہ دوم، اے خلیفہ وقت، آپ یہاں پہ جھک کے گزرے، کوئی چیز تو نظر نہیں آئی، کس سے آپ جھکے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں سے میں اور میرے آقا گزرے، مصطفیٰ کریم گزرے، لاجپال آقا جب گزرے، یہاں پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، اس کی شاخ یوں اس طرف پھیلی ہوئی تھی، تو چونکہ وہ درخت کی شاخ بہت قریب تھی تو رسول اللہ کی دستار مبارک تھی، حضور یوں نیچے ہو کے اس کے یعنی کہ درخت کو نہ لگے یوں حضور گزرے تھے۔ تو کہنے لگا حضور رسول اللہ تو تب گزرے تھے جب درخت کی شاخ تھی، آج تو وہ شاخ نظر نہیں آئی۔ فرمایا وہ نظر نہیں آئی لیکن آج بھی آنکھوں میں وہی مصطفیٰ کی محبت، وہی سیرت ہے۔ یہاں سے حضور چونکہ یوں گزرے تھے اس لیے عمر بھی یہاں سے جھک کے گزر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں سیدہ زہرا سے پیار کرنا ہے، صحابہ کو دیکھیں کس طرح سیرت مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ، حب آل محمد صحابہ کے دلوں میں تھی۔ آج یہ جو بندے ولولہ کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، انگشت تان کر رہے ہیں، ان کو فقیر کا پیغام پہنچا دو، صحابہ اور اہل بیت کو دور نہ کرو، اللہ کی ناراضگی کو اپنے گلے میں نہ ڈالو، اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لینا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آل محمد سے کیسے پیار کرتے تھے صحابہ۔ اور وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جمع غفیر اجتماع کبیر تھا، عظیم اجتماع تھا مسجد نبوی میں، جیسے ہی باہر نکلے
تو لوگوں نے کہا کہ آج دور دور سے آپ کو گورنر اور علاقے کے جو مین پرسنالٹیز ہیں وہ ملنے آ رہی ہیں. فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے دیکھا دو شہزادے کھیل رہے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کے قریب چلے گئے, ان کی کھیل کو دیکھنے لگے. جب ان کی کھیل کو دیکھا تو صحابہ نے عرض کی حضور بعد میں ان سے پیار کیجئے گا, آئیں ذرا پہلے جو گورنر آئے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے ان سے ملاقات کریں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہاں پہ زمین پہ بیٹھ گئے. فرمایا ان کو روکو, بولو ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے یوں دائیں طرف امام حسن کو بٹھایا, بائیں طرف امام حسین کو بٹھا کے چل دیے. فرمایا ملاقات جس نے کرنی ہے آ جائے ملاقات کرے. صحابہ عرض کی حضور شہزادوں کو اتار دیں. فرمایا کیسے اتاروں جنہیں محمد اٹھایا کرتے تھے, میں کیسے اتاروں جنہیں مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے آقا کریم حسن اور حسین سے بڑی محبت فرماتے. اللہ کی قسم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اگر سیرت طیبہ دیکھی جائے آل محمد سے محبت نظر آتی ہے. اگر نیگیٹیوٹی دیکھی جائے یعنی اپنی آنکھوں میں نیگیٹیو پوائنٹ رکھے جائیں تو یہ تمہاری مرضی ہے, جبکہ قرآن اور سنت اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کسی مقام پہ بھی اس گھر کی آپس میں چڑپ نظر نہیں آتی بلکہ ہمیں تو محبت نظر آتی ہے. تو فرمایا کائنات میں ایک بطول وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں, ایک بطول وہ ہے جس کے در کی غلامی کرتے ہیں. اگر سورہ مریم سے پڑھا جائے آواز قدرت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فرمایا ذکر کرو جناب مریم کا, اے حبیب ذکر کرو جناب مریم کا کتاب میں سے. اس کا مطلب ہے کہ مریم کا ذکر عبادت ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو. بندے بندوں کو بٹھا کے کہتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے علاوہ کسی کا نہ کرو, جبکہ اللہ چاہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, مریم کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, ادریس کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ابراہیم کا ذکر اللہ چاہتا ہے جو میرے ہیں ان کا ذکر کرو. اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا عبادت ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. اللہ والوں کا ذکر شرک نہیں ہے, بتوں کا تذکرہ شرک ہے, لات کا ذکر شرک ہے, منات کا ذکر شرک ہے, یعنی ان کا بتوں کا تذکرہ ذکر ہے شرک ہے. جبکہ اللہ خوش ہوتا ہے محمد کا ذکر ہو, علی کا ذکر ہو, سیدہ زہرا کا جشن منایا جائے, ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا جائے, عمر فاروق کا چرچا کیا جائے, صحابہ کا ذکر کیا جائے. یہ ہمیں مشعل راہ ہوں گے ہمارے لیے, ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے. مولا حکم کر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اب مجھے دیکھیں, فرمایا مریم کا ذکر عبادت ہے, مریم کا ذکر عبادت ہے. جب باری آئی بطول کبریٰ کی, سیدہ زہرا کی, فرمایا سنو امام بخاری نے لکھا الفاطمہ بدعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی من احبها فقد احبانی. سنو فاطمہ کا محبت عبادت ہے, فاطمہ سے پیار عبادت ہے, زہرا کی حیا عبادت ہے. مجھے دیکھو سارے, زبان ہو تو تذکرہ ہوتا ہے, کوئی چار بندے بیٹھ جائیں تو بات کریں تو تذکرہ ہوتا ہے. تو ذکر کے لیے زبان یعنی محتاج ہے زبان کا ذکر کرنے کے لیے. محبت کسی کی محتاج نہیں, دل میں حیا ہو بندے نہ بھی ہوں عبادت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی بندہ رات نو کلے ہی لیٹے ہے نا, سیدہ زہرا پہ درود و سلام بھیجے, نبی کی بیٹی کو سلام بھیجے اور نبی کی بیٹی کو خراج تحسین بھیجے, اور اپنی بیٹیوں کو زہرا کی سیرت سناؤ, اپنی بیٹیوں کو زہرا کی حیا بتاؤ, اپنی بیٹیوں کو زہرا کا حسن ظن بتاؤ, اپنی بیٹیوں کو زہرا کی ماں ہو تو زہرا جیسی, بیوی ہو تو سیدہ زہرا جیسی, اگر دختر ہو سیدہ زہرا جیسی. یہ وہ زہرا ہیں
جس پہ مصطفیٰ کو ناز ہے، یہ وہ زہرا ہیں جن پہ علی کو ناز ہے، یہ وہ زہرا ہے جن پہ حسنین کو ناز ہے۔ ایک دن مولا علی کو یوں لیا اور سیدہ زہرا کو یوں لیا، یوں لے کے نا جب رخصتی کر رہے تھے نا تو یوں چہرہ کر کے فرمایا زہرا جی بابا، فرمایا علی کو ناراض نہیں کرنا، میرے علی کو ناراض نہیں کرنا، اگر علی کو ناراض کیا نا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یوں مولا علی دیکھ کو فرمایا کہ میری بیٹی دا دل نہیں توڑنا، میری بیٹی کو ناراض نہیں کرنا، اگر میری بیٹی ناراض ہوئی تو میں محمد ناراض ہو جاؤں گا۔ کیا محبتیں تھیں، کیا پیار تھا، کیا مقام ہے۔ مجھے دیکھیں سارے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو جائے تو معاشرے میں یہ پیغام پہنچا دو کہ یورپ کلچر کے پیچھے مت چلو، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھانی ہے، زہرا کی سیرت سنایا کریں۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، وہ سیرت زہرا کا پیغام دیں۔ اپنے گھروں میں نبی کی بیٹی کا تذکرہ کریں، اپنے گھروں میں اگر بیٹوں کو نیک کرنا ہے جناب علی اکبر کی بات کریں، جناب اسماعیل کی بات کریں، جناب شہزادہ اون و محمد کی بات کریں، جناب عباس کی وفا کو یاد کرائیں تو گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ آج یہ گھروں میں جو نچاکیاں ہیں یہ نفس و نفسی کی وجہ ہے، ہوائے نفس کے پیچھے چل دیے ہیں ہم، یعنی ہم اپنی بال کے سیکنا چاہتے ہیں، جبکہ اکٹھ میں جو برکت ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ ہمیں علی کے گھر سے ملتا ہے، یہ سبق ہمیں مولا علی کے گھر سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا آئے تو خالی نہیں جانے دیتے، خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ ہمیں اسی گھر سے، سیرت سے ملے گا۔ فرمایا ان کا مریم کا ذکر عبادت ہے، زہرا کی محبت عبادت ہے۔ آگے ارشاد ہوا اذن تبدت من اہلیہا مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے جناب مریم ایک جگہ الگ رہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ مجھے دیکھنا سارے، یہ مریم بطول ہے جو الگ تھلگ بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، بغیر یعنی کسی کے تابعداری کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی رہے، وہ جناب مریم بطول ہے۔ جبکہ علی کے نکاح میں بھی آئیں پھر بھی بطول ہے، گود میں حسن آئیں پھر بھی بطول ہیں۔ 15ویں روزے جس کے ہاں بیٹا تشریف لائے، نہ وضو ٹوٹے نہ روزہ ٹوٹے، وہیں پہ سجدے میں چلی جائے۔ آ کے دائی پوچھے مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ یہ پاکی پلیتی کیا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور اس حالت میں بیٹا آئے تو آپ کی بیٹی مصلی پہ آ جائے۔ فرمایا چپ کر، میری بیٹی بطول ہے۔ اللہ کی قسم کون جانے یہ کیا مقام ہے۔ سیدہ وہ طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھو تو فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے تو کعبے کا معیار ہے چوکھٹ زہرا کی۔ مولا حکم کر، فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ فرمایا مریم وہ بطول ہے جو حجاب میں چلی جائے۔ آج اگر ہمارے ملک میں بے راہ روی کے شکار ہیں نوجوان، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان عورتوں کا جو بے پردہ چلتی ہیں۔ میری بات سمجھیے گا جو میں باریک نکتہ پیش کر رہا ہوں، جبکہ قرآن بتاتا ہے عورت حیا کا نام ہے، عورت پردے کا نام ہے، یہ مریم ہے با پردہ ہیں۔ جی بعض لوگ کہتی ہیں، بعض بیبیاں اگر پیغام ہمارا چلا گیا ان تک ناراض ہوں گی کہ شاہ جی دل کا پردہ ہے،
بھائی تو سیدہ زہرا سے بڑھ کے پاک تو نہیں ہے نا، ان کے در کی کنیز بنو، ان کی سیرت پہ عمل شروع کرو تاکہ معاشرے میں حسن معاشرت پیدا ہو جائے، تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، ہیں جی۔ تو فرمایا من دونہم حجابن، سورہ مریم سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا فاتخذت من دونہم حجابن، فرمایا مریم وہ ہیں جنہوں نے حجاب کیا، لوگوں سے پردہ کیا، جو خود پردے میں رہے وہ مریم بطول ہے۔ اور فرمایا معاشر کا میدان ہوگا، کائنات ہوگی معاشر میں، سب ہوں گے، اچانک آواز آئے گی اے معاشر والو اپنی نگاہیں نیچی کرو، سیدہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ میرے دوستو جو خود حیا کرے وہ مریم بطول ہے، کائنات جس کا حیا کرے وہ حسنین کی اماں زہرا بطول ہے۔ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، فرمایا جناب مریم کی طرف جوان بشر بن کے حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا۔ اب جبریل نور سے بنے ہیں یا بشر سے بنے ہیں؟ سب بنے، آدھا نور آدھا بشر نہیں، سارا نور۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ فرما رہا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، آج ہم نے سارے کے سارے نور کو بشر بنا کے بھیج دیا۔ اب علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، کیا وہ اب جبریل کو ہم بشر کہہ لیں؟ سب کہیں گے نہیں جی، وہ بن کے آیا ہے نور۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یعنی کبھی کبھی نا مرضی آئے نا اس مالک کی، سارے کے سارے نور کو نا بشر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بشر ہے، لیکن کہنا نہیں ہے وہ مثل بشر ہے نہیں ہے، یعنی مثل بشر ہونا اور ہے، بالکل بشر ہونا اور ہے۔ اب مجھے دیکھنا، اگر جبریل کو اللہ نور سے بشر بنا کے بھیج دے، سارے مولوی مان گئے نہیں جی نہیں نور ہی ہے۔ اگر آمنہ کے لال کو اللہ مثل بشر بنائے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، تو مصطفیٰ کی نورانیت میں کمی نہیں آتی۔ محمد نور بھی ہے بشر بھی ہے، لیکن ہم جیسے نہیں۔ تو کجا من کجا، تو اور ہے وہ اور ہے، تو دیکھے تو تجھے سامنے نظر نہیں آتا، وہ دیکھیں تو کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں رئی کا دانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ آج بھی دیکھتے ہیں غلاموں کو۔ آپ مجھے دیکھیں، اس بات پہ اگر نص قطعیہ سے پڑھا جائے تو یہاں پہ ایک نبی نظر آتا ہے جنہوں نے فرمایا تھا رب ارنی، رب ارنی، نہیں بولے سارے رب ارنی، انہوں نے کہا تھا مجھے اپنا آپ دکھا۔ یہ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، جناب موسیٰ ہیں۔ آواز آ رہی تھی لن ترانی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لن ترانی، لن ترانی کی آوازیں تھی، اور ادھر سے ربی ارینی کی آوازیں تھی۔ جب تکرار ہوا، کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ساتھ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں دکھا تو صحیح تیرا رب کیسا ہے۔ فرمایا میں نہیں آؤں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں نہیں آؤں گا، میری تجلی آئے گی۔ اگر یہ پہاڑ رہ گیا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب مجھے دیکھنا، قرآن کہتا ہے وہ تجلی، وہ نور، وہ جلوہ آیا، پہاڑ دکم وخرا، موسیٰ صحیح کا، پہاڑ ریدا ریدا ہوا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ ساتھ گئے تھے وہیں پہ مر گئے۔ کچھ دیکھا تھا تو مر گئے تھے نا، موسیٰ بے ہوش ہوئے، کچھ دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ کئی دن کے بعد محدثین مفسرین لکھتے ہیں جب ہوش آیا، آنکھوں میں وہی جلوے، وہی نور، وہی تڑپ، وہی حرارت تھی۔ آپ فرماتے ہیں اس نور اور تجلی کی وجہ سے موسیٰ کی آنکھوں کا یہ معیار ہوا کہ کئی میل دور جناب موسیٰ
कीड़ी रात को चलते हुए देख लेते थे, अगर मूसा जिन्होंने तजल्ली देखी हो वो कई मील दूर कीड़ी देख लेते थे, अब क्या म्यार होगा उस हस्ती का। सुबहान लदी असरा बिअब्दिही, और जिन्होंने तजल्ली देखी हो वो तो कीड़ी देख लेते हैं, जिन्होंने खुद वो जलवा देखा हो वो गुजरांवाला में बैठे गुलामों को नहीं देख रहे। ये जो हम सुन्नी जुम्मा के दिन उठ के सलाम खड़े होके पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है, ईमान है। जुम्मा के दिन सुन्नी सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हाँ, ये सुन्नियों ने मन गढ़त नहीं है, आला हजरत को हमने पढ़ा है, आला हजरत के नौकर हैं, हमारा ईमान है, मुस्तफा आज भी सुनते हैं। जिनका ईमान है वो सुभान अल्लाह कहें जरा। हमारा ईमान और अकीदा है, मुस्तफा सुनते हैं। मुझे देखो सारे, वो वहां से कुर्ता लेके चले, जब फरमाया इज़हाबू बी कमीसी हादा, बंदे बंदों को बिठा के कहते हैं कि नबी कुछ नहीं कर सकते, वली कुछ नहीं कर सकते। आजकल बड़े बड़े प्लम्बर पैदा हो गए, बड़े बड़े मिर्जे निकल आए, और सोशल मीडिया पे पा न पड़ी तो वक्त न पड़ी, बिठा के कहते हैं ये बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या इस बाबे की क्या कमाल तुझे बताऊं। ये बाबे तो बाबे हैं, ये तो अपना कुर्ता उतारे ना और फरमाए इज़हाबू बी कमीसी हादा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, जाके बाबे की आंखों पे रखना, पता नहीं ठीक हो या ना। फरमाया नहीं, या अति बसीरा, आंखों पे रखने की देर है, आंखें ठीक हो जाएंगी। इनके तो कुर्ते कमाल वाले, इनके तो डंडे कमाल वाले, अगर डंडा मारे पत्थर से 12 चश्मे जारी हो रहे हैं। इनकी तो एड़ी बच जाए, आज तक पानी नहीं कोई बंद कर सके। बाबियां दी एड़ी बोलो ते सही, बाबा जी बाबे बाबे हैं, अगरचे गोद में भी हों हम ऐसे ही इज्जत करेंगे जैसे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है जिसे हम बच्चा कहें। आले रसूल अगर गोद में भी हों हमारे लिए वही मकाम रखते हैं। अल्लाह ने जिन्हें इज्जतें दी हों उनकी इज्जत करनी चाहिए। नहीं बोले सारे, ओए जिन्हें अल्लाह चुन ले, नहीं मजा आया थोड़े सुभान, ओए जिन्हें अल्लाह चुन ले। ये वो घर है मेरे दोस्तों नबी पाक का, अहले बैते तहार का, इनको अल्लाह ने चुना। जब इन्हें अल्लाह चुन सकता है, अल्लाह दे चुने वो भी सोने, जिन्हें मुहम्मद चुने। ठंडा बोले हो सारे। अब यहां पे जो इख्तिलाफ करे उसका अपना दिमाग टिकाने पे नहीं है, वो इल्म का जाहिल है कि जिन्हें अल्लाह चुने और जिन्हें मुस्तफा चुने। अब मुझे देखना, अल्लाह का चुनाव और मुस्तफा का चुनाव। जिन्हें अल्लाह चुने अगर वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिन्हें मुस्तफा फरमाएं कि मेरे मुसल्ले पे आ जा, यानी मुस्तफा जिन्हें मुसल्ला दें, अल्लाह जाने वो अबू बकर की क्या शान है। मुस्तफा ने चुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसने चुना? अब मुझे देखे सारे, आपके इस इलाके में अगर कोई ड्यूटी लग जाती है किसी भी महकमे में, अगर आप उस महकमे में आने वाले सीनियर ऑफिसर की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं। चूंकि वो कोई भी महकमा लगा ले, एजुकेशन लगा लें, डिपार्टमेंट पुलिस का लगा लें। हमारे पास बैंक के मैनेजर बैठे हैं आमिर साहब सिंध बैंक के, इनका अगर एक डिपार्टमेंट है, इनको उन्होंने मैनेजमेंट की ड्यूटी दी हुई है, इन्होंने आगे ऑपरेशन वाले को ऑपरेशन की ड्यूटी दी हुई है, कैश वाले को कैश की ड्यूटी दी हुई है। अब मुझे देखना, अगर वो कैश वाला बंदा है, कोई बंदा जाके उसकी रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं करता, छीनता है, फौरी तौर पे ये एक्शन लेंगे कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वो हमारा बंदा है, हमने लगाया है, वो बताएगा ये नोट ठीक है कि नहीं ठीक है। मेरी बात समझ, किसी भी डिपार्टमेंट, ये मैं मिसाल दे रहा हूं बैंक की, इसी तरह अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जब कोई वहां पे लगाता है ना, लगने वाले की रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी बाद में है, लगाने वाले की पहले है। अगर कोई लगने वाला जो जहां पे मुंतखब किया गया है उसकी रिगार्ड नहीं करता, असल में वो लगाने वाले की रिगार्ड नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? अबू बकर को मुसल्ला खुद अबू बकर ने नहीं लिया, मुस्तफा ने मुसल्ला दिया है।
سیدنا ابو بکر کی بھی بات آج کر رہا ہوں، ساتھ میں سیدہ زہرا کی کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو ابہام ہیں وہ ختم ہو جائیں، ذہن صاف ہو جائیں۔ میری طرف دیکھیے گا سارے، صحابہ کو چھوڑ کے ہم آل محمد کے در پہ جائیں، آل محمد اللہ کی قسم راضی نہیں ہوں گے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا۔ جب بھی دل میں صحابہ کا بغض آئے گا، ایک بدبو پینا شروع ہو جائے گی، اندر انسان کی ایک بدبو اٹھتی ہے، صحابہ کا بغض رکھنے والے کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور جس کے دل میں صحابہ بھی ہوں، آل محمد بھی ہو، اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ آزما کے دیکھیے گا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ آزمانا شروع کریں، پریکٹیکلی دیکھیں۔ جو بھی بغض صحابہ میں ہوگا، علی علی کرتا رہے، بغض صحابہ کی وجہ سے اس کے اندر وہ بدبو ختم نہیں ہوگی۔ بدبو تب ہی ختم ہوتی ہے جب دل میں نبی کے صحابہ بھی آ جائیں، آل محمد بھی آ جائیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہی، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے صحابہ اور سیدہ زہرا کو اکٹھا لے کے چلنا ہے تاکہ لوگوں کے ابہام ختم ہو جائیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اچانک آئے۔ جب اچانک دیکھا نا جبریل امین کو، تو جناب مریم بول کے فرمانے لگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اچانک تو کیسے آ گیا؟ میرے نوجوانوں، یہ مریم بطول ہے کہ جہاں پہ سڈنلی مین اچانک جبریل آ جائے، جس کی بارگاہ میں اچانک فرشتہ پہنچ جائے، وہ مریم ہے، اور جس کے دروازے کو نوک کر کے جبریل، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں۔ آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، آنکھ والے نو پتہ ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ یہ ہمیں ابو بکر صدیق بتائیں گے، جسے سمجھ آ رہی ہے اونچا کہے سبحان اللہ۔ فرمایا جناب مریم کے پاس ملائکہ میں سے جبریل حاضر ہوا، کہنے لگے قالا انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، فرمایا اے بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اور تو بھی پاک ہے، تیرا بیٹا بھی پاک ہے۔ بولو جسے یہ مطلب بطول دے بچے پاک نے، نہیں بولے سارے، بطول کے بچے ایویں نہیں سیاں دے 5 تن پاک۔ ہاں ہم نے قرآن سے یہ استدلال لیا ہے، جنہیں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جنہیں اللہ فرمائے ان کے نزدیک پلیت آ نہیں سکتا، آل محمد دے نیڑے پلیت آندا ہی نہیں۔ مجھے مزہ آیا، آپ ساری مسجد جس کے دل میں آل محمد ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ذرا۔ نہ نجس آ سکتا ہے، نہ رجس آ سکتا ہے، کوئی پلیت آ نہیں سکتا۔ اب بندوں کو کہنے کی ضرورت نہیں تم علی کو نہیں مانتے، تم حسن کو نہیں مانتے، تم حسین کو نہیں مانتے، ماننے کیسے؟ اور پاک دلوں میں زہرا کا مقام آتا ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ پاک دلوں میں علی بستے ہیں، پاک پلیت کا کام نہیں ہے، علی علی کرے، بولو تے صحیح، علی علی کرنا، حسن پاک کا ذکر کرنا۔ یہ صحابہ سے پوچھو کیسے کرتے رہے، اور کیسے ذکر مل کے سیدہ پاک کا اور آل محمد کا، یہ صحابہ سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے پتہ چلے گا کہ کیسے ماننا ہے اس گھر کو، کتنی محبت کرنی ہے اس گھر سے۔ فرمایا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، آ کے کہنے لگے میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کون ہے؟ سارے بولیں حضرت جبریل علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا میں بیٹا دینے آیا ہوں، میں بیٹا، سارے بولیں میں بیٹا، جہاں دینے آئے وہ جناب مریم بطول ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، فرمایا جہاں سے روٹیاں لینے آئے وہ زہرا بطول ہے، جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں، بولو تے صحیح یار،
اللہ نے منگوا لی سر عرش روٹیاں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اور جنت میں روٹیوں کا کیا کام ہے؟ لنگر تو بڑا ہے جنت میں ہے. اللہ نے منگوا لی سر عرش روٹیاں. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچا کہے سبحان اللہ. ہے تو یہ در ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جسے کہیں سے نہ ملے وہ مصطفیٰ کے در پہ آئے, علی کے دروازے پہ آئے, زہرا کے بوئے پہ آئے, وہ خالی نہیں جاتا. تو یہ وہ بطول ہیں کہ جن کے ہاں لے کے جاتے رہے ہیں لنگر ہیں جی. تو اسی منہج پہ میں پڑھتا گیا تو بات کافی طویل ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے جو لکھا, آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں مریم بڑا مقام ہے. اللہ نے چنا جناب مریم کو, اللہ نے عزت دی جناب مریم کو, اللہ نے پاکی دی, اللہ نے طہارت دی جناب مریم کو. فرماتے ہیں بڑی شان ہے مریم کی. اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم کو ایک نسبت ہے, کیا؟ عیسیٰ کی اماں ہیں. یہ نسبت ہے جناب مریم کو شانیں ملی ہیں. یہ وہ بطول ہے مریم جسے عظمت ملی ہے ایک نسبت سے. کتنی نسبتوں سے؟ وہ کیا ہے کہ عیسیٰ کی اماں مریم ہیں. آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ, آپ فرماتے ہیں آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کو 3 نسبتیں ہیں جو شان زیادہ ہے. جناب مریم سے شان زیادہ ہے, جناب مریم سے شان زیادہ ہے. فرمایا یہ جو بطول ہے مریم صغرا بطول ہے, مصطفیٰ کی بیٹی کبرا بطول ہے, بڑی بطول ہے. فرمایا وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ آپ سبحان اللہ کہو, میں پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں نسبتیں 3 ہیں. کون کون سی؟ فرماتے ہیں یہ پہلی نسبت ہے کہ جناب زہرا, جناب فاطمہ, سیدہ طیبہ, طاہرہ, عابدہ, یک نسبت عیسیٰ عزیز. جناب مریم کو ایک نسبت ہے اور مصطفیٰ کی بیٹی کو 3 نسبتیں ہیں. نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین. فرماتے ہیں محمد پاک کی آنکھوں کا نور ہے جو کائنات کے امام ہیں. نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین. ایک نسبت بیان کی ڈاکٹر اقبال نے. دوسری نسبت فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا, مولا علی مشکل کشا شیر خدا. نعرہ حیدری. فتویٰ لگانا ہے تو اقبال پہ لگانا ہے. آپ فرما رہے ہیں بانوئے تاجدار حال عطا. آج کا مولوی ہے کوئی کہے میں ڈاکٹر اقبال جتنا پڑھا ہوں؟ فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا. آج بندے کہتے ہیں نہیں جی علی مشکل کشا نہیں ہے, ہوتے تو ایسے نہ کر لیتے, ایسے نہ کر لیتے. یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے. امتحان میں حالات اور ہوتے ہیں, مقام میں حالات اور ہوتے ہیں. جب امتحان آئے تو پھر زور ہندیاں بھی وس نہیں لاندے, زور نہیں لاندے بلکہ برداشت کر کے کائنات کو صبر کا پیغام بتانا ہوتا ہے. فرمایا بانوئے تاجدار حل عطا, مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آگے فرماتے ہیں مادریں مرکز پرکار عشق, مادریں قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں تیسری نسبت, پہلی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی ہے. دوسری کیا ہے؟ علی کی زوجہ ہے. تیسری کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسن اور حسین کی اماں ہے. ہاں بولو جسے جتنی سمجھ آ رہی. فرماتے ہیں مادریں مرکز پرکار عشق, مادریں قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں وہ جو عشق کا سالار ہے حسن, یہ اس کی بھی ماں ہے. وہ جو کربلا کے قافلے کا سردار ہے حسین, یہ ان کی بھی ماں ہے. میرے دوستو اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو سیدہ پاک کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمارے نوجوانوں کو امام حسن حسین کی سیرت، صحابہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں